نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا شاندار دربار جناب کنر صاحب اور تمام عسکری کیڈٹ کالج کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور ہم اپنے کالج کی جانب سے نئے آنے والے کمانڈنٹ ونگ کمانڈر انور کمال صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ہر محفل کا انعقاد قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کیا جاتا ہے، تو میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کلاس سیکنڈ ایئر کے طالب علم قاری عثمان زبیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين۔ صدق اللہ العظیم۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب ہم اس محفل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے دعوت دیتے ہیں کیڈٹ تنویر الہی جو کہ کلاس سیکنڈ ایئر سے ہیں، وہ آئیں اور اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و
جوار میں رکھنا، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ جزاک اللہ۔ اب اس مقصد کے اصول کے لیے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب اس ہستی کو سٹیج پہ بلانے کا وقت ہے جنہوں نے جنگ 71 جنگ 65 میں اپنی عظیم بہادری اور شیر دلی سے داستان رقم کی اور ہمیں بھی اس مقصد کے حصول کے لیے یہاں پہ پڑھائی کا اور کام کرنے کا موقع دیا۔ اب میں سٹیج پر اس کیڈٹ کالج عسکری کیڈٹ کالج کے بانی کرنل محمد سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیچھے آواز آ رہی ہے؟ لاسٹ بینچز جو ہیں، رائٹ۔ آج دربار کا مقصد جیسے بچے نے بتایا ہے، ہمارے پاس نیو کمانڈنٹ تشریف لے آئے ہیں اور انور کمال ونگ کمانڈر انور کمال بیرا صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے جو تعلیمی اداروں کا سرو کرنے کا ایز اے کمانڈنٹ اور ویریس پلیسز میں انہوں نے بہت شاندار کارکردگی کی۔ جو دانش کالج ہے پنجاب کالجز کا، وہ بھی شروع میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، جس نے بہت کامیابیاں حاصل کیں، اور یہ اپنا تمام جو کیریئر ہے ان کا یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ کس کس پوائنٹ پہ رہے ہیں، کہاں کہاں سے گزرے ہیں۔ لیکن میں چند ایک چیزیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسک تعلیم ہے وہ پی ایف کالج سرگودا سے حاصل کی ہے، پھر یہ پی ایف اکیڈمی رسال پور میں سلیکٹ ہو کر ایز اے پائلٹ وہاں ٹریننگ حاصل کی، اور پھر انہوں نے ایئر وار کورس کیا ہے، جو کہ وار کورس جو اوپر ہر رینک پر لوگ جاتے ہیں
ایئر وائس مارشل، ایئر مارشل، یہ وہ لوگ کرتے ہیں. یہ سلیکٹڈ پائلٹس ہوتے ہیں جن کو اس کورس کے لیے سلیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے CSS کا امتحان دیا. یہ 2009 میں دیا انہوں نے CSS کا ایگزامینیشن. اس میں انہوں نے پورے پاکستان میں 27 پوزیشن حاصل کی جو کہ ٹاپ گریڈ میں آئے، اور اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ ان کو ملی. اور اس کے بعد یہ وہ چھوڑ کر اور مختلف کالجز وغیرہ میں یہ سرو کرتے رہے ہیں اور بڑی اچھی کارکردگی کی ہے. میں ونگ کمانڈر صاحب کے گوشوار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کالج ہم نے اپریل 2010 میں شروع کیا، اور اس وقت وہ جو سامنے سینئر ونگ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے یہ اوپر والی بلڈنگ نہیں تھی، لوور پورشن تھا، اور ایک بہت بوسیدہ قسم کی بلڈنگ تھی، اور تمام کمرے لیک ہو رہے تھے. جب بارش ہوتی تھی تو تمام کمرے سے بارش کا پانی وہ لیک ہو کر کمروں میں آ رہا تھا. اس وقت بچوں نے، جو بچے آئے، ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور بڑے اچھے شائننگ بچے، بڑا اچھا رزلٹ آیا. پہلی دفعہ جو ہمارا بورڈ کے رزلٹ تھے میٹرک کا سیکنڈ ایئر کا، بڑا اچھا رزلٹ آیا، اور بڑے ڈسپلن میں بچے رہے. حالانکہ وہ بہت مشکل وقت تھا اس وقت، رہنے کا، کھانے کا سسٹم وہ ہمارا جو ہے جیسے ابھی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پڑھائی کرنے کے لیے بچے یہاں سے چل کر، یہ کھیتوں سے چل کر، وہ سڑک پر PF کالج سے آگے ہم نے ایک بلڈنگ لی ہوئی تھی، پڑھنے کے لیے وہاں آتے تھے، وہاں سے چل کر واپس آتے تھے. تو یہ ساری جگہ جدھر ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تالاب تھا، پورا پانی گاؤں کا ادھر آتا تھا اس جگہ. اور جو ہمارے کالج کی بلڈنگ ہے ادھر بدبو ہوتی تھی، سارے اس گاؤں کے جتنا گندا پانی ہے وہ بھی ادھر رہنا بھی بڑا مشکل تھا، بہت محال تھا. لیکن ہمارے اس وقت کے ٹیچر حضرات اور اسٹوڈنٹس نے بڑا تعاون کیا، اور انہوں لوگوں نے یہاں پورا FSC کر گئے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ چیز جو بلڈنگ ہے اور یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشن بلاک ہو گیا، یہ آپ کو جونیئر ونگ کا لگ رہا ہے، وہ سینئر کے اوپر والی بلڈنگ، اور آبسٹیکل کمانڈ ٹاسک، اور یہ سارا گراؤنڈ وہاں تک جتنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہا. اور ہر سال ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہیں. ہمارے بچے بڑی امید لے کر آتے ہیں، ان کے والدین بہت امید کے ساتھ بچوں کو داخل کرتے ہیں. اور شروع میں یہ جب ہمارا کالج کھلا تو اس کا نام تھا عسکری ایڈن ہائر سیکنڈری اسکول. تو میری بڑی خواہش تھی کہ ہم اس کو کیڈٹ کالج میں کنورٹ کریں. پھر ایئر فورس والوں کو ہم نے اپلائی کیا NOC کے لیے، کیونکہ میرے 2 بھائی شہید ہوئے ایئر فورس سے، تو ان سے میرا ناطہ ہے، ایک تعلق رشتہ ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، اور وہ 3-4 دفعہ آئے یہاں، انہوں نے ہمیں NOC کے الاؤ کر دیا. اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے پھر وہ ٹیک اپ کر لیا بورڈ کے ساتھ اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، اور پراپر عسکری کیڈٹ کالج کے نام سے اس کو اعزاز دیا گیا کہ یہ نام رکھا جائے. ابھی کیڈٹ کالج کنورٹ ہو گیا. ابھی میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایگزیکٹلی جیسے کیڈٹ کالج ہوتا ہے اس کے لائن پر ہم چلائیں سسٹم کو. اس میں ہمیں کرتے کرتے یہ جو ابھی شیپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا، ڈسپلن، پڑھائی میں اسٹینڈرڈ، پڑھائی میں بہت آگے چلے گئے ہم. ابھی رزلٹ آیا میٹرک کا، ہمارے تمام بچے پاس ہو گئے ہیں، اور میکسیمم بچے A اور A+ گریڈ میں پاس ہوئے ہیں. اور لاسٹ ایئر کا بھی رزلٹ بہت اچھا، اور ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں ہم جو ڈیزائر رزلٹ ہے وہ اچیو کرنا شروع کر دیے ہیں. جہاں تک ڈسپلن کا تعلق ہے اور باقی چیزیں، سپورٹس ہو گئی، فورسز میں جانے کی ٹریننگ، اور باقی بچوں کا یہاں دلچسپی کے ساتھ رہنا،
ان کو صحیح لک آفٹر کرنا, کھانے کا سسٹم, اس میں ابھی اسٹل دیر از لاٹ آف روم فار امپرومنٹ. کافی اس میں ترقی کرنے کے لیے کافی گنجائش ہے ابھی. تو میں دیکھ رہا تھا کوئی ایسا آدمی اللہ تعالیٰ مجھے دے دے جو کہ یہ اس قسم کا تجربہ رکھتا ہو کیڈٹ کالجز کا, اور خود بھی افسر رہا ہو فورسز میں, اکیڈمی کا تجربہ بھی رکھتا ہو, اور محنتی انسان ہو, اور تجربہ کار, اور ڈیڈیکیٹڈ, ہارڈ ورکنگ, اور سنسیئر اور لائل ٹائپ, اور ایک سسٹم کے مطابق اس سے کالج کو لے کر آئے آن ریئل کیڈٹ کالج فوٹنگ. وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انور کمال بیلا صاحب کی شکل میں وہ عطا کر دیا انشاءاللہ. اور ان کے لیے ہمارے بچے بڑے اسپرٹڈ ہیں, اور میکسیمم بچے 90% ابو بچے جو ہیں وہ فورسز میں جانے کے لیے اس کالج کو جوائن کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں ایک ریپوٹیشن دی ہے جس کی وجہ سے میکسیمم لوگ جو آتے ہیں داخلہ لینے کے لیے وہ فورسز میں جانے کے لیے ہے. اور میری ریپوٹیشن جو پاکستان میں ہے وہ نور فورسز کی وجہ سے, جس اکیڈمی کو ابھی 36 ایئر ہو گئے ہیں, اس کو 84 میں میں نے شروع کیا, اور ابھی 36 ایئر ہو گئے ہیں. اس سے پڑھے ہوئے جو پہلے ہائی رینک پر لوگ ہیں وہ ایئر وائس مارشل اور میجر جنرل کے رینک پر فورسز میں وہ ملک و قوم کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ہزارہا افسر نیوی, ایئر فورس, آرمی میں وہاں سے ٹریننگ لے کر گئے ہیں, اور ملک کے دفاع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جو لوگ یہ تقریب کاری کے جو لہر آئی ہے اس میں جو شہید ہوئے ہیں اس میں بھی میکسیمم بچے ہمارے. ابھی جو بچے ابھی ملے ہیں 6 سپٹمبر کو, یہ 14 اگست کو سیریمنی ہوئی ہے, جو ایوارڈ ملے ہیں اس میں 3 افسر تھے, جس میں 2 افسر جن کو تغمہ مسالت ملا وہ ہمارے اکیڈمی سے تھے ماشاءاللہ. تو بچے وہ جو مقصد لے کر آئے ہیں, مجھے پکی امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی زیر سرپرستی, اور یہ جو ٹیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹیم بیٹھی ہوئی, انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا, بڑے محنتی لوگ ہیں, اور جو کام بھی ان کو سونپا جائے وہ 100% پرفارم کرتے ہیں اور اچھے رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. اس کالج کا کھولنے کا جو مقصد تھا وہ مین 2 چیزیں تھیں. ایک بچوں کی اصلاح کرنا اور فورسز کے لیے ٹریننگ دے کر ان کو فورسز میں بھیجنا اور ان کی گرومنگ اچھی کرنا, اور دوسری تھا کہ ان بچوں کو قرآن شریف معنی کے ساتھ پڑھایا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں قرآن شریف میں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ اس لائن پر زندگی گزارنا شروع کریں. وہ بھی ہم کرتے آئے ہیں, لیکن ابھی ہم نے بہت سیریسلی سٹارٹ کیا ہوا ہے. صبح نماز کے بعد 2 عالم ہیں, 2 عالم جو بڑے اچھے وہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں, معنی کے ساتھ قرآن شریف کو سمجھتے ہیں. وہ صبح 2 آتے ہیں, 2 گروپ میں آپ کالج کو تقسیم کرتے ہیں. جو جونیئر ونگ کے بچے ہیں وہ باہر بیٹھ کر, اور سینئر ونگ کے اندر بیٹھ کر, اور دونوں مولوی صاحبان ان کو معنی کے ساتھ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. ہم 1 سپارہ ختم کر لیا ہے معنی کے ساتھ, دوسرے میں بھی آج اب تقریباً 9 رکوع ہم نے ختم کر لیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال میں پورا قرآن شریف معنی کے ساتھ ختم کر لیں گے. تو کافی بچے یہاں سے ٹریننگ لے کر تعلیم حاصل کر کے اور افواج میں چلے گئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں ابھی وہ جو ٹارگٹ میرا ٹارگٹ ہے اس کے مطابق ابھی بچے سلیکٹ ہو کر نہیں جا رہے, اور اس کے مطابق جو میرا ٹارگٹ ہے اس کے مطابق بچوں کا جو ادھر رہنا سہنا, جو بیہیویئر, اٹھنا بیٹھنا, اور جو ایک ریئل کیڈٹ کا مظاہرہ ہوتا ہے کالج کا کہ یہ بچے کا کھڑا ہونا, بات چیت کرنا, چلنا, اٹھنا بیٹھنا, اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیڈٹ
چل رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, وہ پتہ چلنا چاہیے. یہ افسر جب ہم یونٹوں میں جاتے ہیں وہ آج کل سول کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن افسر کا اور سپاہی کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی وہ افسر ہے, کہ اس کی چال ڈال, جو ڈریس ہے, اس کا بات چیت کا طریقہ, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ افسر ہے. اسی طریقے سے کیڈٹ کا دوسروں سے ایک نمایاں شخصیت ہونا وہ بہت ضروری ہے. ہم جب پی ایم اے میں کیڈٹ تھے اور گھر چھٹی جا رہے ہوتے تھے, بسوں سے اترتے ایک سائڈ پر, تو وہ سول کپڑوں میں ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا یہ پی ایم اے کے کیڈٹ ہے, کیونکہ ہمارا کوئی چیپ حرکت نہیں کرتے تھے کہ جناب وہ کھوکھے پہ جا کے پیپسی پی رہے ہیں اور عام لوگوں میں گھل مل رہے ہیں. ایک سائڈ پر کھڑے ہوتے تھے اور بالکل ڈسپلن رہنا, اور بالکل اس طریقے سے کھڑے ہیں شیروں کی طرح. تمام کیڈٹ سے پتہ چلتا تھا یہ پی ایم اے کیا. وہ چیز میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کی جو تعلیم, ٹریننگ, ڈسپلن اور آپ کی چال ڈال بالکل الگ تھلگ اور ایک مجاہدانہ ہونی چاہیے, اور آپ میں وہ ایک فخر ہونا چاہیے, پرائڈ, کہ میں کیڈٹ ہوں اور میں نے بڑے ہو کر ملک کے دفاع میں جا کر حصہ لینا ہے اور جان پر کھیل کر بھی ملک کا دفاع کرنا ہے, اور اس فخر کے ساتھ آپ کو گرو اپ کرنا چاہیے. تو آپ کی ہر حرکت ایسی ہونی چاہیے جس میں کہ ایک ڈگنیٹی نظر آئے, خوبصورتی نظر آئے. تو وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ میری سوچ تھی کہ ایسے ہونا چاہیے کالج کو, جو مشکل وقت تھا وہ ہم نکال آئے ہیں. اس میں اسٹیٹ میں ہم وہ چیز شروع نہیں کر سکتے تھے جو میرا مقصد تھا, اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو مشکل وقت ہم نے نکالا ہے. اس میں میرے پرانے اسٹوڈنٹس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے صبر و تحمل سے وہ ٹائم ہمارے ساتھ گزارا اور ہمارا ساتھ دیا. اور اساتذہ حضرات جو چلے گئے ہیں اور جو ہیں ابھی, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اور بہت مشکل وقت انہوں نے ادھر دیکھا اور بے شمار قربانیاں دے کر یہ اسٹیج پر آئے ہیں. ہمارا جونیئر ونگ بہت اچھا ونگ ہے, اس میں کوئی ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے, اور ان کو میں شاباش دیتا ہوں. ان کی جو انچارج ہیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ میڈم رضوانہ ہے, یہ انچارج ہے ادھر, ساتھ یہ اسسٹنٹ ہے, یہ بھی بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. جو ادھر اچھا کام تعلیم میں, ان کے ڈسپلن میں ان کی بہت کارکردگی ہے, بہت محنت ہے. اور جو اچھی بات ہے کہ ان کے لڑکے جتنے بھی داخلے میں آئے ہیں, حالانکہ چھوٹے بچے ہیں, وہ ان سے زیادہ فیل کرتے ہیں. ابھی تک ایک بچہ بھی گھبرا کر کے دل نہیں لگتا ہے وہ چھوڑ کر جونیئر ونگ نہیں گیا ہے. تو جونیئر ونگ کے لیے تالیاں. یہ ہینڈلنگ ہے, یہ ہینڈلنگ ہوتی ہے, اور ٹیچر کی دلچسپی اسٹوڈنٹس کے اندر, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا, اور پھر بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا خیال رکھنے والے ہیں, ہمارے مسئلے مسائل حل کرنے والے ہیں, اور سب سے ہمدرد لوگ یہ ہیں جو ادھر جن کے پاس ہم یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پھر وہ اس بچے کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے اور وہ پھر کنٹینیو کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں, ایک مقصد لے کر یہ میں نے کالج کھولا, وہ انشاءاللہ ونگ کمانڈر انور کمال بیلا صاحب کے آنے کے ساتھ وہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچیں گے اور ان سب آبجیکٹیو کو اچیو کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان کے لیے بھی ان کو میں بتا دوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. It is not bed of roses, it's a big challenge for him. اور میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ان کی جو پوسٹ ہے ادھر, شریف صاحب اپنی جگہ موجود ہیں ایز اے پرنسپل, یہ ونگ کمانڈر صاحب نے میری جگہ لے لی ہے, کمانڈنٹ آ گئے ہیں کالج کے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پروموشن دے دی ہے آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور ونگ کمانڈر کے آنے سے میں چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پر چلا گیا ہوں, آگے چلا گیا.
مجھے آپ سب کی طرف سے مبارک اور خیر مبارک. تو میرا ابھی کام یہ ہے، یہ ایک اگر یہ سسٹم جیسے میں سوچ رہا ہوں اگر ایسے چلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے میرے لیے. اگر اس طرح چلتا ہے جیسے میں سوچتا ہوں اور جیسے جس مصمم ارادے کے ساتھ یہ آئے ہیں ونگ کمانڈر صاحب، چلتا ہے تو یہ بہت بڑا انعام کالج کے لیے ہے، میرے لیے ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، حالانکہ ہوں 81 ایئر کا، پھر بھی آپ لوگوں کو روٹ مارچ پر لیڈ کیا ہے میں نے. اور پورا 11 کلومیٹر میں نے لیڈ کیا اور راستے میں 2-3 دفعہ ڈانس بھی کیا. بچوں کا مورال ہائی کرنے. سب بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہمارے قافلے میں تھے وہ بھی منزل مقصود پر پہنچے، بڑی ہمت کے ساتھ پہنچے. اور ہمارے ٹیچر صاحبان بھی ینگ جو تھے وہ بھی ساتھ چل کر گئے. کچھ راستے میں گاڑیوں کی لفٹ لینے کی کوشش کی لیکن شریف صاحب نے پکڑ لیا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کو بھی حوصلہ آیا ہوگا، سیلف کانفیڈنس کہ آپ مشکل سے مشکل کام کر سکتے ہیں. کبھی بھی آپ کو کہنا پڑے کسی کے، آپ نے بچوں نے 22 کلومیٹر چلایا، میں نے تو 11 کلومیٹر ایک طرف سے گیا ہوں پھر واپس گاڑی پر آیا ہوں، لیکن بچے گئے بھی پیدل ہیں آئے بھی پیدل ہیں. 22 کلومیٹر. It is not a joke. It is not a joke. یہ ایک ریئل جب ڈٹرمنیشن، ول پاور، کریج اور فزیکل فٹنس کا وہ معیار ہو تب وہ بندہ یہ کام مکمل کر سکتا ہے. یہ بہت ایک چیلنجنگ تھا. مجھے شریف صاحب نے کہا کہ سر وہ گاڑیوں کا میں ارینجمنٹ کروں. میں نے کہا کس لیے؟ بھائی ہم سارے یہ کیڈٹ ہیں، یہ فوجی ہیں، انہوں نے کئی ہزار میل چلنا ہے، ان کو ابھی سے ادھر عادت ڈالتے ہیں، گاڑیوں کی عادت نہیں ڈالنی. اور میں نے کہا میں خود، کیونکہ لیڈر کا کام ہے سیلف اگزامپل دینا، تب دوسروں میں بھی حوصلہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو لیڈر جا رہا ہے اور یہ بابا صاحب ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، دادا کے برابر ہوں آپ کا میں، تو وہ بھی جا رہے ہیں، پھر ہمت باندھتا ہے انسان، کہتا ہے یار میں بھی چلوں گا. تو اس لیے میں نے اس دن، میرا ارادہ نہیں تھا آپ کے ساتھ جانے کا، لیکن میں نے کہا کیونکہ میں نے کہا پیدل جانا ہے تو لہٰذا میں ان کو لیڈ کروں گا. اور وہ اللہ نے مدد کی میری اور میں نے لیڈ کر کے پہنچا. ہمارے بچوں میں بے شمار کوالٹیز ہیں، بے شمار. پوری دنیا کی جو قوم کو آپ مد نظر رکھیں، دیکھیں اور کمپیئر کریں. انور بیلا صاحب پورے ورلڈ کا چکر بھی لگا کر آئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے اپنے بچوں کے تعلیم کے بارے میں سوچا کہ یار ہمارے بچوں کو کیسے تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی باڈی پرسنالٹی کیسے بلڈ، کیسے تعلیم سے اچھے سے راستہ کرنا، کیسے ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی، کیسے یوزفل انسان بنانا اور اسٹریٹ اور اپ رائٹ انسان بنانا. یہ انہوں نے سب کام چھوڑ کر یہ پروفیشن اڈاپٹ اس لیے کیا ہے. تو یہ جو پروفیشن ہے یہ بھی سب سے ٹاپ پروفیشن ہے. باہر ملکوں میں جو اساتذہ کا پروفیشن ہے، the most respected profession. وہ جب کوئی کورٹ میں پیش بھی ہو نا پروفیسر تو جج بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا ریسپیکٹفل ہے یہ پروفیشن. اور بچوں کا بھی یہ جو زندگی ہے اس کو صحیح طریقے سے اگر ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ اچھے انسان اور اعلی عہدوں پر فائز ہو کر ملک کی خدمات سر انجام دیں گے. تو میری یہی ایفرٹ ہے کہ بہتر سے بہترین اور بیسٹ آپ کو ماحول، تعلیم اور اسلامی تعلیم سے راستہ کیا جائے. جو ہو رہا ہے دن بدن اللہ مدد کر رہا ہے، اچھی ٹیم دی ہے، وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اچھے بچے دیے ہیں جو سارے پرجوش اور ہمت والے اور بڑے کریجس ہیں. اور جیسے انہوں نے یہ پورا کیا روٹ مارچ
میں بہت خوش ہوا کہ یہ بچے کوئی بھی ان کو مشکل کام ملا زندگی میں یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنے منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں. میں ونگ کمانڈر انور کمال بیلا صاحب کو ابھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں وہ آپ سے ایڈریس کریں. انور کمال بیلا صاحب. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think I'll keep talking to you in the coming times because I'm staying here. So the last one, do you hear me? آخری آپ کو سن رہا ہوں میں. ہاں stand up if you hear me. The last one. آ رہی ہے. اچھا چلو I'll talk in اردو تاکہ آپ لوگوں کو سب کو میری بات سمجھ آ سکے. چونکہ میں ریگولرلی آپ کے پیریڈز لوں گا فرام ٹمارو آن ورڈ. سو میری باتیں آپ سنتے رہو گے, بار بار سنتے رہو گے, اس لیے بہت کچھ میں ابھی نہیں کہتا. فی الحال جو کرنل صاحب نے میرے بارے میں کہا از سو کائنڈ آف ہیم. I am much lower what he said and much humble than what he said, but it's kind of him. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں 2 ایگزامز ہیں جن کو ہم ٹاپ آف دا لائن کنسیڈر کرتے ہیں, ایک GD پائلٹ کا اور ایک CSS کا, اور میں دونوں ہی کلیئر کر چکا ہوں. تو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے لیے کوئی گولڈ میڈل کا ارینجمنٹ کریں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دا پرسن اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو ایز یور گائیڈ, ایز یور ہیڈ کین گیو یو دیٹ نالج. میں آپ کو وہ چیز دے سکتا ہوں کہ جو تو یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد میں آپ کو وہ کوالٹی سکیل جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو چیکس کہتے ہیں, کہ مجھے کیسے پتہ چلے میں صحیح جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں, میں جس طرف جا رہا ہوں مجھے یہ کہاں لے کے جائے گا. آئی کین ایگزیکٹلی ٹیل یو کہ تم لوگ کہاں کہاں غلط ہو, کیونکہ میں یہ سارے راستے گزر چکا ہوں. میں یہاں پہ کھڑا ہوں, آپ جہاں پہ بیٹھے ہو, میں یہاں پہ ایک دن بیٹھا تھا, لیکن جہاں پہ میں کھڑا ہوں تم لوگ ابھی یہاں نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے آئی کین ٹیل یو وٹ یو ہیو ٹو ڈو. میں یہاں آیا ہوں اور ود دی اسپرٹ آف دی کرنل صاحب آئی ایم ریئلی انکریجڈ کہ ہم یہاں پہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت کچھ ہونے والا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ لوگ جس طرح چلتے ہو, جس طرح آپ لوگ بیٹھتے ہو, جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہو, ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. آئی ایم سوری, میں بہت زیادہ قیمے منس کرنے کے مجھے عادت نہیں ہے. آئی ویری اسٹریٹ وے ٹیل یو, چاہے وہ فیکلٹی ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, مگر سب کچھ ہو سکتا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تو بچے ہو. ہمیں یاد ہے کہ جب وی ور آف یور ایج تو ہم فٹ بال میچ دیکھتے تھے, اپنا کھیلتے, ہم کہتے یار کیا زبردست پلیئر ہے یہ, او مائی گاڈ لک ایٹ ہم. پھر وقت آیا کہ ہم نے یورپ میں جا کے ان کا فٹ بال دیکھا. جب ہم نے ان کا فٹ بال دیکھا تو ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آپ ایک بہتر سٹینڈرڈ لائف کا دیکھتے ہو, جب آپ ایک بہتر لیول پہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہو, تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا, ہماری کوالٹی تو بہت نیچے تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور وی آر ابیوزنگ آور سیلز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کتنی امپرومنٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ یقین کیجئے, جیسے میں نے آپ سے مین چیز کہی, بسائڈ آل دیز تھنگس, ایڈونچر کا انہوں نے ذکر کیا. میں نے 3 سروائیول کورسز کیے ہوئے ہیں, سنو سروائیول, جنرل سروائیول, ڈیپ سی ڈائیونگ, سائیکلنگ فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی. آئی بن کیمپنگ آل اراؤنڈ. میں بہت سے دنیا کے ملکوں میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں ٹریکنگ بھی کر چکا ہوں, کیمپنگ بھی کر چکا ہوں. تو آئی کین ایگزیکٹلی ٹیل یو وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. مگر کچھ چیزیں ہیں جن پہ میں سکھ ہوں. مطلب ہے آپ لوگ اپنی ہیبٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انسان جس طرح کی عادت بن جاتی ہے وہ عادت اس کی انویسٹمنٹ ہے. آپ یقین کرو, آپ کی پرسنالٹی میں سب سے بڑا دشمن یا دوست آپ کی عادت ہے. آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے, تو اس کو بنانا پڑے گا.
یو ہیو ٹو میک یور ہیبٹس. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو آپ کیئر نہیں کرتے, یو آر ناٹ کیپنگ یور سیلف کلین, آپ بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, آپ ایسی ایکٹ میں انوالو ہو رہے ہیں جو انوانٹیڈ ایکٹ ہے, آپ کی ایج جو ہے پیوبرٹی کی ہو رہی ہے, اب آپ ینگ ہو رہے ہو, تو یہ ایک نئی پاور آپ کو نیچر دے رہی ہے, اینیمل پاور آپ کو نیچر دے رہی ہے. اگر آپ کو اس پاور کو کنٹرول کرنا نہیں آتا, اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے جوان ہو کے کیا کرنا ہے اور اپنی بھوک کو اور اپنی جوانی کی بھوک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, تو آپ ایک اینیمل ہو. دین یو آر ناٹ اے ہیومن بینگ, دین یو آر این اینیمل. یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انسان بنائیں. آپ اس پاورز کو ہم روک سکتے ہیں. دیکھیں جیسے روزہ رکھتے ہیں ہم, صبح کھا کے رات کو کھاتے ہیں, سارا دن کچھ نہیں کھا رہے, نہ برا سوچ رہے ہیں. اس کی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بیسک نیڈز جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو اس وقت ایج ہے, اس میں سب سے بڑا نقصان اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے جب وہ 9th 10th 1st 2nd ایئر میں آتے ہیں کہ وہ جو ان کی باڈی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ اس کو کنٹرول کرنا نہیں آتا. موبائلز ہیں, فینٹسیز ہیں, سوچنے لگ گئے, سوچ میں پڑے سوچ کا مزہ لینے لگ گئے, تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. دس ٹائم ول ناٹ کم بیک اگین. سب کو بار بار میں کلاسز میں نے کہا میں بات کروں گا, میں ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کروں گا جو اس طرح نہیں کر رہے, اور ایز اے فادر ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش بھی کروں گا. دس از مائی پرومس ٹو یو. لیکن اگر میری ٹیم میں کوئی ٹیچر ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو, اگر وہ اس طرف نہیں جا رہا جس طرف ہم جا رہے ہیں, اگر وہ اپوزٹ فورس سپلائی کر رہا ہے, تو پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. I have the blessing of the Colonel Saab. I can throw out anybody and I can bring anybody and nobody will challenge this. Only then we will work. آپ لوگوں کی living I will improve. آپ کا یہ ہال ہے, I will make sure کہ یہ ایسا ہو کہ آپ کسی کو لا کے کیسے کو look at my hall. آپ کی میس I can promise you ایسی ہوگی, آپ کہیں دیکھو یہ میری میس ہے. آپ کے کمرے I will improve. آپ کی یونیفارم آئی ول میک شیور کہ تم لوگ ایسے کپڑے تم کو ملیں کہ تم لوگ کسی کو کہہ سکو. ہمارا ایم بچوں اور یہ ہے کہ کل کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ میں جو بھی بلانگ کرتا ہے اس کیڈٹ کالج کو, وہ پراؤڈلی اپنے شہر میں کہہ سکے کہ میں اس کیڈٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. میں کیڈٹ کالج کلر کار میں پڑھتا ہوں, سو دیٹ دیر از اے کنفیوژن ان somebody's mind کہ آئی ایم اسٹڈنگ ان another institution that has to be removed. وہ بولیں کہ میں عسکری میں پڑھتا ہوں, پھر بات ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے, پھر ہے کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے. جو کرنل صاحب نے چیلنج کی بات کی, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دس از اے چیلنج فار می, بٹ آئی ہیو ٹیکن سچ چیلنجز بفور آلسو. میرے لیے یہ ڈسکریجنگ فیکٹر نہیں ہے جب تک کہ رائنز میرے ہاتھ میں ہے. جیسے انہوں نے کہا آئی ہیو بین اے فائٹر پائلٹ, اگر میں اسے جہاز میں بیٹھا ہوں جس جہاز کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے, تو میں کبھی اس جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا. کوئی بندہ ہو یا کوئی گاڑی ہو, اگر اس کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے تو آئی ایم سوری, آئی ول ناٹ رائڈ دیٹ. زندگی میں یاد رکھو, تعلیم جو ہے اس کو کہتے ہیں جب آپ ادارہ چھوڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں. ایگزام میں اپیئر ہونے کو تعلیم نہیں کہتے. آپ لوگ نمبر لو, یہ پرنسپل صاحب کا کام ہے آپ کو نمبر دلوائیں اور آپ کو رٹے سے ہٹوا کے آپ کو ایسی عادتیں ڈالیں کہ آپ اچھے نمبر لے سکیں. میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو. آپ کے پیرنٹس نے اپنے فیتھ کر کے آپ کو میرے پاس چھوڑا ہے, آپ کو صحیح ہاتھ لگ رہے ہیں, آپ غلط عادتوں میں نہیں پڑ رہے, آپ رانگ ہیبٹس میں نہیں جا رہے, آپ کو کوئی مس ہینڈل نہیں کر رہا. یہ میرا کام ہے. I'll make sure that you get up good habits. دیکھو ISSB کی بات کر رہے تھے کرنل صاحب, یا CSS کی ہم بات کر لیں, آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا شاید کہ یہ ایک لانگ پروسیس ہے. یہ کوئی رٹا لگانے کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہوں اچھا یار تم اس طرح کر لو تو تم پک ہو جاؤ گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں داخلہ لینا تو ایک فارم فل کریں, تو اس کے کونے میں آپ ایک تصویر لگاتے ہو. کس کی تصویر لگاتے ہیں وہ؟ آپ اپنی لگاتے ہیں نا. تو میں کہوں نہیں یار میرا منہ تو اتنا اچھا نہیں ہے, میں ایسا کرتا ہوں میں شاہ رخ خان کی تصویر لگا لیتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں میں
کسی اور ٹام کروز کی پکچر لگا لیتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ پرسنالٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. آپ جاتے ہیں SSB کے ساتھ, آپ کہتے ہیں یار میں اس کو شو کروں, میں کچھ اور ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جو ہیں وہ ریڈ کر لیتا ہے دوسرا بندہ. ہم لوگ جو اس پروسیس سے گزرے ہیں, میں ISSB کا کنسلٹنٹ بھی رہا ہوں. آئی واز دی اسکواڈ کمانڈر ان PF اکیڈمی رسالپور. تو ISSB کو پرسنالٹی گرومنگ پہ میں کنسلٹنٹ کام کر چکا ہوں. میرے 300 سے زیادہ کالمز چھپ چکے ہیں اخبار میں, آغاز سفر میں ابھی بھی چھپ رہے ہیں. پچھلے سال آئی واز گیون اے ریوارڈ آف بینگ بیسٹ کالمسٹ آف دا نیوز پیپر. تو اس میں میں صرف اور صرف رویوں پہ اور پرسنالٹیز پہ اور ایٹیٹیوڈس پہ لکھ رہا ہوں. پہلے میں انگلش میں لکھتا تھا, پڑھنے والے کم تھے, پھر میں نے اردو میں لکھنا شروع کر دیا. صرف رویوں پہ لکھ رہا ہوں. آپ بیٹھتے کیسے ہیں, باڈی لینگویج کیا ہے, آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ریلیشن بنانے کیسے ہیں, ریلیشن نبھانے کیسے ہیں, تعلیم پڑھنی کیسے ہے, ریٹین کیسے کرنی ہے. شخصیت جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سگنیچر ہے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بات کریں, میں ان کو ساری چیز بتا دوں گا کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو, آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, نیگیٹو کیا ہے, پازیٹیو کیا ہے. نجومی بومی نہیں ہوں میں, پیر ویر بھی نہیں ہوں, بٹ جسٹ وہ آپ کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ نہیں سکتے, ہم پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی شخصیت میں جب آپ نیگیٹو سوچتے ہو, جب آپ کسی انلیگل کام میں, کسی گندی سوچ میں جاتے ہو, تو اس کے ایک چھوٹا سا نشان آپ کی شکل پہ, آپ کی پہ بن جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا, وہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ کوئی 2 نمبر کام کریں, آپ پڑھے, آپ کو ریڈ کر لے گا بندہ کہ یار یہ کر رہا ہے. وہ ہم اگنور کرتے ہیں کہ چلو کل کو یہ امپروو کر لے گا, نہیں یہ اس کو چھوڑ دے گا, لیٹس گیو ہم another chance, لیٹس گیو ہم another chance. سو ہم بینگ ایلڈر, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں پتہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم یہاں سے گزرے ہیں اس اسٹیج سے. تو میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ فرام ٹوڈے آن ورڈس برنگ اے پازیٹیو چینج ان یور سیلف. کچھ چیزیں جو مجھے بہت زیادہ انوائے کرتی ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی وہ مت کیجیے گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیسک ایک دوسرے سے ملنے کا پہلا اسٹیپ ہی خراب ہو جائے. دیکھیں کمیونیکیشن میں ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہو تو برنگ ہم ان اے بیسٹ آف ہز تھنکنگ پروسیس. آپ اس کو مائنڈ میں بیسٹ لے کے آئیں. اگر آپ اسے آ رہے ہیں, آپ نے کوئی عجیب سا کیا ہوا ہے, آپ صاف نہیں ہیں, جوتے آپ کے کھلے ہوئے ہیں, آپ نے 50% بیٹل ہار گئے. اب آپ اس سے جو کہیں گے وہ کہے گا جو میں نہیں کرتا. آپ نے کہا میں نے تو ابھی بات ہی نہیں کی. آپ جو اس کے پاس چل کے آئے, جو آپ نے اس سے, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, اس نے بہت سی باتیں اس کے ساتھ کر لی ہیں. میں آپ کو وہ سکھانا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ 2 سواریاں بس پہ چڑھتی ہیں, ایک کو کنڈکٹر کہتا ہے ادھر بیٹھو, دوسرے کہتا ہے سر آپ ادھر بیٹھیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ دونوں نے بات نہیں کی اس سے, اس نے یہ کیسے کر لیا؟ آپ کے اوپر لکھا ہوا تھا, جو وہ بیچارہ جاہل بھی پڑھ لیتا ہے. آپ اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ, اپنے بیہیویئر کے ساتھ دوسرے کو بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے باڈی لینگویج؟ وہ آپ کا کریکٹر ہے. آپ کا کریکٹر جو آپ اپنے اندر لکھ رہے ہو. جو میں کہتا ہوں آپ اکیلے بیٹھے ہو تو آپ کیا سوچتے ہو, آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ کون سی بات کرتے ہیں, وہ کریکٹر ہے. کامن چیزیں مت کرو. تم یہاں آئے ہو بڑے گولز کے لیے. ہر بندہ موبائل پہ واہیات حرکتیں کر رہا ہے, تم بھی کر رہے ہو, تو فرق کیا ہے اس میں اور تم میں؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ دکان میں جو پنچر لگا رہا ہے وہ بھی وہی حرکت کر رہا ہے, وہ بھی کسی کو میسج کر رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, تو فرق کیا ہے؟ فرق لے کے آؤ اپنے اندر. میک یور سیلف اے ڈفرینٹ پرسن. ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم نے بورڈنگ گزاری ہے. کیڈٹ کالج, PF کالج سرگودا پاکستان کا سخت ترین کالج ہوتا تھا. اٹ واز اے نائٹ میئر ٹو لیو ان دیٹ کالج. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, اس نے جو مجھے دیا مجھے کسی نے نہیں دیا. دیٹ کالج ہیز گیون می ایوری تھنگ. میں اپنے ارد گرد نظر ڈال کے دیکھتا ہوں, 30-40 کا جو ہمارا بیچ تھا, اس میں جو پائلٹ بنے, جو نہیں بنے, جو بزنس میں گئے, ایوری باڈی از اے سکسیس اسٹوری. ہر بندہ سکسیس اسٹوری ہے اس کالج کی وجہ سے. ہم کوشش کریں گے, میری ٹیم کوشش کرے گی کہ ہم آپ کو بتائیں بیٹا یہاں پہ تم صحیح نہیں ہو, یہ تم صحیح نہیں کر رہے, یہاں پہ ایسے کرو. اگر آپ کوآپریٹ نہیں کرو گے, سب سے پہلا سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوگا. ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے کہ بھائی آپ میں اندر یہ بیماری ہے, تم وہ دوائی سائڈ پہ رکھ کے جا رہے ہو. یو ول, ہم مر جائیں گے. مجھے دوائی دے رہا ہے, میں اس کو نہیں کھا رہا, آئی ول کل مائی سیلف. تو ہمارا کام ہے آپ کے اوپر کام کرنا,
ایز اے فادر آئی ایم جسٹ لائک یور فادر. میرے ینگ بچے ہیں, میں نے ان کو پڑھایا ہے, ان میں سے ایک کیپٹن بھی ہے, ان میں سے باہر کی یونیورسٹیز میں لنڈن میں پڑھا ہے, ایک آسٹریلیا میں پڑھا ہے. اینڈ آئی کین فائنڈ کہ جو چیزیں میں نے ان سے کہیں, میں نے انہیں کبھی نہیں مارا پیٹا نہیں ہے, کبھی ان سے نہیں کہا یہ نہیں ہوگا فلاں نہیں ہوگا, جذباتی نہیں کیا, میں تیرا باپ نہیں ہوں, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گا, کبھی نہیں, کچھ نہیں, nothing. I just told them this is your life, اس طرح کرو گے یہ ہوگا, اس طرح کرو گے یہ ہوگا. کلیئرلی I told them کہ میں اس طرح رہا ہوں, میں نے کوئی نشہ نہیں کیا اس لیے کہ میں کسی چیز کا سلیو نہیں ہونا چاہتا. When I was young boy like this, لوگ سگریٹ پی رہے تھے, لوگ بیچ میں کوئی اور حرکت بھی کرتے تھے. میں نے ایک پوسٹر لکھ کے لگایا تھا کہ مین از بورن فری بٹ ہی از ان سلیو, ہی از ان چینز ایوری ویئر. آئی سیڈ کہ میں زندگی بھر اپنے آپ کو کسی عادت کا غلام نہیں کر سکتا. آئی ایم اے فری مین. میرا میسج آپ کو یہ ہے, سگریٹ ہے, کوئی اور نشہ ہے, ڈونٹ ڈو اٹ. بلیو کریں آپ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. مجھے آج تک کوئی بندہ زندگی میں ایسا نہیں ملا جس نے کہا یار میں نے سگریٹ پیا بڑا اچھا کام کیا. کوئی بندہ آج تک مجھے ایسا نہیں ملا اس نے کہا میں ڈرنک کرتا تھا یار میں نے بڑا اچھا کام. ہمیشہ ریگریٹ کرتے ہوئے, افسوس کرتے ہوئے لوگ ملے, یار میں کس کام میں پڑ گیا, گندی بو بھی آ رہی ہے, پیسے بھی اسپینڈ کر رہا ہوں, صحت بھی خراب کر رہا ہوں. تو بھائی پھر وائی ڈو یو ڈو دیٹ, تو کیوں کرتے ہو؟ یہ میرا میسج ہے. اس ایج میں آپ لوگ سنتے ہو, مجھے پتہ ہے 10 سنیں گے, ایک کو اثر ہوگا, بٹ آئی ول کیپ سیئنگ دس, کیونکہ یہ تم لوگوں کا فائدہ, میرے جیب سے تو نہیں پی رہے نا. ڈونٹ ڈو اٹ. آپ لوگ اپنے آپ کو اسپوائل مت کرو. نو بڈی لائکس اٹ. بلیو کرو اسموکنگ میں دنیا میں ساری دنیا گھما ہوں. آئی ہیو بین ود امیریکنز اباؤٹ 7 years, آسٹریلیا سارا میں پھر رہا ہوں, میں نے کہیں نہیں دیکھا اسموکنگ. جا یار باہر چلے جاؤ. اب تو انہوں نے جہازوں میں, ٹرمینلز میں, آفیسز میں, ہر جگہ اسموکنگ بند کر دی ہے. سویلائز کنٹری میں اسموکنگ ایسے بکتی ہے جیسے کوئی عجیب سی معیوب چیز بک رہی ہو, اس کو شو نہیں کرتے سامنے, اس کو بند. جی بیٹا آپ تو کہہ رہے تھے آ رہی ہے, جب اونچا بولتا ہوں تو آتی ہے. اوکے آئی ایم سوری. ہاں تو آپ لوگوں سے جیسے میں نے کہا پھر بات ہوتی رہے گی, تو ڈونٹ وری. یہ 1 ڈائریکشنل مائک ہے آپ کا شاید, ہے نا؟ تو ابھی آ رہی ہے آواز. اب میں کیا بتاؤں, کیا مس کر گئے ہو, کیا بولوں, کیونکہ وہ نا فلو بہت سی چیزیں کر دی. آخر میں بات کر رہے تھے نشے کی, کہ جو اس ایج میں جو باتیں ہوتی ہیں میں اس کی بات کر رہا تھا. ایک میں نے بات کی کہ اس ایج میں جو اپوزٹ سیکس ہے اس کا ایک نشہ ہے, تصویریں دیکھنا, میسیجز کرنا, ان کے خیالات میں بیٹھے رہنا, یہ بھی نشہ ہے. یہ موبائل میں رہنا بھی نشہ ہے, اسے فبنگ بولتے ہیں. دس از آلسو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ خود سے نہیں چھوڑ سکتے ول پاور سے, وہ نشہ ہے. اسی طرح میں بات اب کر رہا تھا سگریٹس کی اور باقی نشوں کی. تو آئی واز جسٹ سیئنگ یو کہ اپنی باڈی کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے, یہ آپ کے پاس امانت ہے اس کی. اس نے اس کو اس میں روح ڈالی ہے اور اس کو استعمال کر کے واپس لے لینا ہے. یہ مٹی ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس کو مس ہینڈل کرو گے یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی. میں اب اتنا کچھ کرنے کے بعد دنیا میں آفٹر ہیونگ ریٹائرڈ فرام دی سروس تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. کرنل صاحب تو کہہ رہے تھے چلو میرے ساتھ 22 کلومیٹر چھوڑو, چلو مری پیدل چلتے ہیں. تمہارے آگے نہ چلوں تو مجھے کہنا. کیا ہوا؟ تو کیسے I'm not a superman. Just take care of yourself. کوئی کبھی سگریٹ نہیں پیا, کبھی ساری عمر ایسے ماحول میں رہا. امریکنز میں رہا for 8 years. وہ ڈرنک آپ کو پتہ ہے ان کی سوسائٹی کا نارمل حصہ ہے. I can assure you as your elder and a father, میں نے کبھی ٹچ بھی نہیں کی. Because I only think کہ یہ مجھے اپنا غلام کر لے گی. وہ اسلامک پہلو اپنی جگہ پہ ہے, میں اس کو نگیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ لوگ ضرور رکھیں ذہن میں. ایز اے پرسن وہ مجھے اپنا غلام کرے گی. میں نے لوگوں کو وامٹنگ کرتے ہوئے, ڈسگریسفل حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا. ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اپنی عزت بناتے ہیں, ایک ذرا سی بے احتیاطی سے ہم ساری عزت زیرو کر دیتے ہیں. تو کیوں کریں بھائی ہم وہ؟ اب میں پاگل ہوں. وائی شوڈ آئی ڈو دس؟ سو آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. نتھنگ از لاسٹ. پلیئر ادھر ہوتا ہے, ہیپینس ادھر ہوتی ہے.
یہ غلط لوگوں نے بتایا ہوا اس میں ہیپینس ہے. ہیپینس کسی بھی چیز میں, ہیپینس از ہیئر. اف understand? So not take much of your time. I am happy to take over this place, but I must tell you بہت سارا کام ہونے والا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, مجھے آپ لوگ اوٹ پٹانگ جھومتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے کبھی بھی. میرے آفس کے سامنے کوئی بچہ اوٹ پٹانگ حرکت میں نہیں گزرے گا, کوئی گزرے گا نہیں. وہ جب گزرے گا اس کو 3 دفعہ سوچنا ہوگا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں, اور میرا حالت ٹھیک ہے, میرے بال ٹھیک ہے, میرے جوتے ٹھیک ہے, پھر گزرے گا, ورنہ نہیں گزرے گا. اگر گزرے گا تو میں اس کو بہت رگڑا دوں گا. ایک بات, ٹیچر آئے گا, کوئی بچہ میں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا جس کو پتہ نہ ہو ٹیچر گزر رہا ہے. وہ ہاتھ بند کرے گا, بولے گا السلام علیکم سر, کر کے دکھا دوں السلام علیکم سر, بس. کھانا جب کھا رہے ہیں کوئی سلام نہیں کرنا, کوئی اٹھنا نہیں ہے, کیپ ایٹنگ, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ ہونا چاہیے کوئی آ گیا ہے. اس میں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہو, اپنے ایج پہ ہو جاتے ہو. وہ جو بونگیاں مار رہے تھے فرینڈ کے ساتھ وہ بند کر دیتے ہو. جیسے آپ کے فادر آ جائیں تو آپ کریں گے, سمجھ گئے نا. ٹیچر آ گیا ہے تو آپ ڈائننگ ہال میں ہو, ڈونٹ سے السلام علیکم نتھنگ, اپنی چیئر پہ بیٹھ جاؤ, چیئر کو گھسیٹو مت. کھانے میں تھوڑا سا احتیاط کرو, چہرے پہ ہلکی سی پلیزنٹ سی اسمائل لے آؤ, اور اس کی پریزنس شو کرو کہ سر آپ کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ آپ آئے ہیں. یہ شو کریں آپ, یہ مینرزم کا حصہ ہے. آپ کے بڑے آپ کو سکھائے ہوں گا, آپ کرو گے, آپ کے چھوٹے آپ سے کریں گے. یہ انویسٹمنٹ ہے بیٹا, یہ آپ کرو گے تو کل آپ کے ساتھ کوئی کرے گا. آپ اس کو شو کرو کہ سر اب میں آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں, اور آپ آگے ہیں تو میں سیدھا ہو گیا. کونے پہ بیٹھ جاؤ, اس کے ساتھ گپ چل رہی تھی مت مارو, جب وہ چلا جائے تو شروع ہو جاؤ پھر دوبارہ. ہاں یہ بات. جب آپ گزر رہے ہیں 2 میں گزرو, 2 میں اکٹھے چلو, اکٹھے جاؤ. سلیپر آپ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں, نو مور سلیپر. نماز کی بات اور ہے, کسی کو میں اوپن فیٹ نہیں دیکھنا چاہتا. بند جوتے ہونے چاہیے آپ کے, آپ کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. یونیفارم کے جو ایشوز ہیں ہم آپ کا بندہ رکھیں گے, وہ آپ بتائیں اس کو کہ یہ میرے یونیفارم کے ایشوز ہیں. آپ کو یونیفارم پراپر ایشو ہوگی, آپ وہ پہنیں, اور اس یونیفارم میں اپنے آپ کو آپ رائٹ رکھیں. یہ سارا آپ کے لیے ہو رہا ہے, ذہن میں رکھو, آپ کی شخصیت بنانے کے لیے ہو رہا ہے. ہمیں کسی نے سکھایا تھا, میں آج کے سامنے کھڑا ہوں, ہمیں یہ چیزیں کسی نے سکھائی تھیں, اور میری ساری عمر ان چیزوں نے مجھے ہیلپ کیا. آپ یقین کرو انہوں نے ہیلپ کیا. ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ گئے, لوگوں کے ساتھ انٹرویو میں بیٹھے, تو وہ جو سینئرز نے, وہ جو ادارے نے مجھے سکھایا تھا, وہ وہاں پہ کیا گیا وہاں پہ, کیونکہ وہاں تو کمپٹیشن ہے. اف یو آر گڈ دے ول ٹیک یو, اف یو آر ناٹ گڈ دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کہاں سے آئے ہو. سمجھ گئے؟ اوکے. دوسرا بات ملٹری یا سول سروس کی, جدھر بھی جانا ہے اپنا فوکس رکھیں آپ, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. ملٹری میں جانے کے لیے جو مینرزم چاہیے وی ول پرووائڈ یو, مگر اس کے لیے پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ گھر میں ہو تو مجھے یاد ہے مائی فادر واز اے پولیس آفیسر. میرے بڑے بھائی بھی جو ہے بڑے بڑے افسر تھے, اور مجھ سے بہت بڑے تھے. تو ان میں سے ایک گولڈ میڈلسٹ بھی تھے, ان میں سے ایک کی 35 بکس بھی ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا اسٹیٹس آپ کو سمجھ میں آئے, کہ اب میں جو اگلی بات کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے. تو جب مجھے ان سے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میں پہلے سے مکھن لگانا شروع کر دیتا تھا, اس کو اسمائل دینی, کیسے ہیں, یو آر لکنگ ویری گڈ. پھر میں آہستہ آہستہ دیکھتا تھا موڈ اچھا ہے, پھر میں اس سے ایک چیز مانگتا تھا. اگر میں یہ نہیں کرتا تھا نا تو وہ کہتا دفعہ جاؤ, تمہارے وقت یہ مانگتے رہتے. تو میں نے سیکھ لیا وین آئی واز اے ینگ بوائے کہ میں جب اپروچ کرتا ہوں نا اس سے فرق پڑتا ہے, دینا میں لینے میں نہیں ہے. جب میں ان کو اچانک کہتا ہوں مجھے نہیں پتا مجھے یہ دیں, تو وہ کہتے چلو دفعہ جو نہیں دے رہا. لیکن جب میں کہتا ہوں بہن کیسے ہیں آپ, بڑے آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بس مجھے کوئی ایشو تھا, میں آپ سے بات کرنی ہے, تو جب وہ دیکھتا ہے یار از بلیونگ گڈ, تو ہاں بتاؤ کیا ایشو ہے. تو ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ اچھی ریپوٹیشن رکھو, آپ ہمیں اچھا بیہیو کر کے دکھاؤ. ایک بچے کا پرابلم ہے, اس کا فولڈر دیکھوں گا, میں یار تو اچھا بچہ ہے, تو میں اس کو ایکسٹرا یارڈ فیورز دوں گا کہ یار نہیں اس کو دو, یار اس کو یہ بھی دو. فیلڈر دیکھوں گا, بچہ پہلے ہی نلائے گا, 3-4 رپورٹیں اس کی, میں اس کو ٹھڈے مارو, اس کو نکالو باہر سے. یار میں اس کو بلا کے کہوں گا جو دفعہ جو, ایسی بار. اس کا ہے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. جسٹ ٹو برنگ اے لائٹر پارٹ آف دا اسٹوری, پی ایف کالج سرگودا میں ہماری ہاکی ٹیم تھی, اور وہ گولڈ میڈلسٹ تھی انٹر یونیورسٹی. میں اس کا ممبر تھا, لیکن میں اس کا 12واں ممبر تھا. آئی واز اے پور پلیئر. ٹیم انٹر یونیورسٹی گولڈ میڈلسٹ کا کیا لیول ہوگا آپ سوچیں. ہم لوگ ٹریننگ کر رہے تھے, تو ہمارے ٹرینر ہوتے تھے باجوہ صاحب, ہی ہیز بین اے پارٹ آف اے پاکستان ٹیم آلسو.
تو ہم میں سے جو ایک لڑکا تھا جو کہ ایکسیپشنلی اچھا پلیئر تھا, اس نے کہا سر یہ کیا ہے, ہمیں دودھ نہیں مل رہا, صبح یہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا ہاں بیٹا دیکھتے ہیں. اچھا بیٹا دیکھتے ہیں. میں نے دیکھا یہ مانگ رہا, تو میں نے بھی کہہ دیا آگے بڑھ کے کہ سر دیکھیں ہمیں یہ نہیں مل رہا. تو وہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ بات سنو. اس کی انہوں نے کیا جواب دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے بیٹا چلو ہم کرتے ہیں. مجھے کیا جواب دیا, ادھر آؤ. اور مجھے انہوں نے کہا کہ جو اچھی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے نا اس کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں. میں چپ کر کے واپس مڑ گیا. بھئی 12واں پلیئر ہے تو, اور کوئی زخمی ہوگا پھر تو کھیلے گا, تو اپنی اوقات تو دیکھ پہلے, اور تو آگے مانگ رہا ہے. سو بات یہ ہے کہ اپنی بناؤ پہلے پوزیشن, وین یو آر ورتھ اٹ, تو پھر سینہ تان کے بولو کہ سر مجھے یہ چاہیے, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے, مس بیہیو کر رہے ہو, کمرہ آپ کا صاف نہیں ہے, جب میں کبھی دیکھتا ہوں تو بیڈنگ آپ کی بکھری پڑی ہے, اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے جس نے مجھے مس ہینڈل کیا ہے, لینگویج گندی استعمال کر رہا ہے, میرے آفس سے سلیپر گھسیٹتے ہوئے گزر رہے ہو, تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا. وائی شوڈ آئی بی ڈس آنیسٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو ویری کلیئرلی. میں کو نہیں یہ دفعہ کرو اس کو, ہاں چاہے آپ کی ڈیمانڈ جینون ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں آپ سے چلتی رہیں گی. سو آئی جسٹ کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ. میں یہاں ایک اسپرٹ کے ساتھ آیا ہوں. جس جگہ میں بیٹھتا ہوں میری ایم یہ ہوتی ہے کہ میں پراؤڈلی کہہ سکوں کہ میں اس جگہ بلانگ کرتا ہوں. اس وقت اس جگہ کی وہ حالت نہیں ہے, ہمیں اس جگہ کی حالت کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ میرا ساتھ دو گے, آپ لوگ کوآپریٹ کرو, بی گڈ بوائز. سینئرز جو ہیں وہ جونیئرز کو بریف کریں. کوئی بچہ کسی کو پرسنل ماں بہن کی گالی نہیں دے گا, کوئی ٹیچر آپ کو گالی نہیں دے گا, کوئی ٹیچر آپ کو مارے گا نہیں. یہ میں آپ کی رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب آپ انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے, اینیملز کی طرح بیہیو اور ہوتا ہے, اینیمل نو مارنا پہنتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ Don't behave like animals, behave like human beings. I'll give you the first respect. Nobody will abuse you, nobody will cane you, nobody will abuse your mother or sister or anybody from your family. But don't abuse among yourself. اگر تمہیں عادت ہے تو اس عادت کو چھوڑ دو. Idiot, you rascal and swine, that's okay. No dirty تیری بہن تے تیری ماں, nothing. I don't like this. Okay? Nobody will do with you, you will not do with anybody. تو آج کا اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. میں نے ان سے کہا ہے کہ میرا ایک پیریڈ آرٹ کلاس کے ساتھ روز رکھے. سو وی ول ٹاک ایوری ڈے آن موٹیویشن اینڈ آن دی جو بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں چیزیں ہوں گی. اسٹڈیز کو کیسے اپروچ کرنا ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. فزکس کیسے پڑھنی ہے, کیمسٹری کیسے پڑھنی ہے. پڑھائیں گے تو آپ کو اساتذہ ہی, ان کو پڑھنا کیسے ہے. آپ یقین کرو 40 سال ہو گئے مجھے فزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے. اب میں نے سی ایس ایس میں بھی یہ نہیں رکھے تھے, میرے جنرل سبجیکٹ دوسرے تھے, سوشیالوجی تھی, جرنلزم تھا, ہسٹری تھی, کانسٹیٹیوشنل لا تھا. آج آپ مجھ سے کیمسٹری کا فزکس کا کویشچن پوچھ لیں, اگر میں نہ جواب دوں تو آپ کہنا آئی اسٹل ٹوڈے نو. کیسے بیکاز آئی ہیو اپروچڈ اٹ ود اے ریشنل مائنڈ. ایک ہوتا ہے ایموشنل مائنڈ جس کو ہم دل بولتے ہیں نا, شاعر لوگوں نے دل کا بھی بڑا رولا ڈالا ہوا نا, ہر چیز دل سے ہو رہی ہے. دل از دا ایموشنل مائنڈ. ریشنل مائنڈ وہ مائنڈ ہے جو انسانوں کے پاس ہے, اینیملس کے پاس نہیں ہے. ریشنل مائنڈ چیزوں کو سنتھسائز کرتا ہے, اینالائز کرتا ہے کہ یہ چیز کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, یہ چیز کیوں کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے. اس کو ریشنل مائنڈ کہتے ہیں. یہ صرف انسانوں کے پاس ہے. اور آپ کو میں خوشخبری دوں کہ پاکستان میں 90% انسان نواں نکور دماغ اللہ میاں کو واپس کر دیتے ہیں جا کے. ریشنل مائنڈ پیسے پیک کا پیک واپس کر دیتے ہیں. بڑا کنٹری ہاں, اس لیے پھر ہم بولتے ہیں یار پی ایچ ڈی تو ہم نے بڑے کر لیے, سائنٹسٹ کوئی نہیں کیا. اور بھائی پی ایچ ڈی رٹا لگا کے کیے ہیں, اس نے صرف ایموشنل مائنڈ یوز کیا ہے. ایموشنل مائنڈ رشتوں میں استعمال کرو, دوستی میں استعمال کرو, کام میں پڑھائی میں مست استعمال کرو. آئی واز ٹیلنگ مائی ٹیچرز دی ادر ڈے کہ آفٹر پیک اپ جب ہم کام نہیں کر رہے تو میں آپ کا دوست ہوں, آپ میرے ساتھ گپ شپ لگائیں. آفس میں بیٹھا ہوں تو میرا خون سفید ہو جاتا ہے, پھر میں کسی کو نہیں پہچانتا کون ہے, مجھے نہیں پتا. مجھے پھر کام صرف نظر آتا ہے, ایک اچھا ورکر, برا ورکر, اچھا ورکر, میڈیم ورکر, بس. دس از مائی ہیبٹ. آئی پکڈ اپ فرام دی نیشنز وچ آر کالڈ سپیریئر نیشن. ان میں یقین کریں بہت اچھی کئی ہیبٹس ہیں. کام میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرا, کوئی میرا رشتہ نہیں ہے, کام صرف کام. کیونکہ بیٹے بات یہ ہے نا کہ ایک کا کام دوسرے پہ افیکٹ کرتا ہے.
اگر نہ کرے نا پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ پورے گروپ کے کام کو نیگیٹو لے جاتے ہو, کاؤنٹر پروڈکٹیو کر دیتے ہو, پورا امپریشن آپ دیکھو نا, پیرنٹس آئے ہیں, ایک بچہ یوں خارج کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, سارے کالج کا امپریشن اس نے خراب کر دیا. سر میں ادھر جانا ہے سر, وہ کہے گا یار اس کالج میں بچہ بھیج رہے ہو, چلو واپس کرو. جب ایک اسمارٹ سا بچہ گزرتا ہوا جاتا ہے, پرابلم ہے بھی, السلام علیکم سر, تو پیرنٹ کہتے ہیں دس از دا رائٹ پلیس. تو آپ کا ایک بندے کا بیہیویئر پورے کالج کے امپریشن کو خراب کرتا ہے, وہ معافی کے قابل نہیں ہے. لک آفٹر یور سیلف اینڈ بی اے گڈ ایگزامپل ٹو ادرس. ٹھیک ہے, لیٹس بی انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ورڈس, اینڈ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھ سے جو ہو سکے گا, میرے ایکسپیرینس کے جہاں تک تعلق ہے, مجھ سے جو ہو سکے گا میں اس ادارے کے لیے کروں گا. دس ادارہ از مائی مدر. I will take care till the time I'm here. ٹھیک ہے, thank you very much. ایک منٹ بیٹھے. ونگ کمانڈر انور کمال بیلا صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, اور میری بے شمار دعائیں ان کی کامیابی کے لیے. میں ان کو فل پاور اور فری ہینڈ دے رہا ہوں, کمپلیٹ فری ہینڈ. میری کوئی ذرا سی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہونی ان کے کام میں, یہ میں ان کو یقین دلا رہا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے بچے بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ جو مقصد لے کر آئے ہیں کیڈٹ بننے کا, ایک خوبصورت کیڈٹ کا نمونہ بنے اور شاندار کامیابی حاصل کریں, اور ان کی گائیڈنس, ٹریننگ اور ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آمین سم آمین. آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں رئیس صاحب, آپ تشریف لے آئیں, اور میں نعرہ لگا دیتا ہوں ایک دفعہ, اور پھر یہ بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دربار ختم ہوگا. تو نعرہ لگانا ہے زور کا, تاکہ کمانڈر صاحب کو پتہ چلے کہ یہ زندہ دلا لوگ ہیں اور پرجوش لوگ ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, پاکستان, عسکری کیڈٹ کالج. تھینک یو بچوں, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید رئیس عباس نقوی, لیکچرر اردو عسکری کیڈٹ کالج, اپنے اور اپنے تمام سٹاف کی طرف سے انور کمال صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوسری ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ استاد ایک وہ پیشہ ہے, استاد سے ہی پڑھ کے جج بنتا ہے, میجر بنتا ہے, کرنل بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے, استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تول, استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے. میں اپنے تمام سٹاف کی طرف سے ایک بار پھر رسپیکٹیبل کرنل صاحب اور جناب انور کمال صاحب کو ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور اپنے سٹاف کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرتا ہوں. بیسٹ آف لک.